الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران قادری ولرا۔ قرآن میری جان پروگرام کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ۔ ناظرین، توبہ کا معنی کیا ہے؟ جب بھی بندہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، جب بھی بندے کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی بخشش کی طلب کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ ناظرین، توبہ کا لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں۔ بندہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، خیال آ گیا، توبہ کر لے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، خیال آ گیا، توبہ کر لے۔ راستے میں جاتے ہوئے گاڑی پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، خیال آ گیا، توبہ کر لے۔ ناظرین، کسی بھی وقت کہیں بھی جب چاہے بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ اس خالق و مالک کے دروازے، ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ہاں، لیکن حدیث پاک سے جو سب سے بہترین حدیث پاک میں جگہ بتائی گئی ہے، جو بیسٹ جگہ بتائی گئی ہے، وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پروپریٹ بیس ہوتا ہے، کوئی بہترین مقام ہوتا ہے۔ جیسے انسان گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کالج کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ چار دیواریں ہوتی ہیں، کرسیاں لگی ہیں، ٹیچر آ رہا ہے، کمپٹیشن ہے، سلیبس ملتا ہے، امتحان ہوتے ہیں۔ ہاں، بندہ کاروبار گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ مارکیٹ میں کیوں جاتا ہے؟ وہاں پہ کیونکہ مارکیٹ میں اس لیے جاتا ہے، وہاں پہ بہترین مقام میسر ہے، وہاں پہ بہترین مقام ملتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے 99 قتل کیا ہوا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے 99 قتل کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بندے دوسرے بندے کے پاس گیا جو زاہد بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عالم نہیں تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ تو وہ بندہ بولا، نا نا استغفر اللہ، تیری توبہ نہیں ہے۔ ارے تو تو بہت بڑا گناہ گار ہے، تو نے 99 بندوں کا قتل کیا ہے، تیری توبہ نہیں۔ تو وہ بندہ غصے میں آ گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس بندے کا سر قلم کر دیا۔ اب اس نے 100 کا حصہ پورا کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پھر خیال آیا کہ توبہ کرتا ہوں، تو وہ نکلا تو دیکھتا ہے کہ کچھ دور علاقے سے ہٹ کر کچھ درویش، کچھ عابد اور زاہد عالم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ ان بندوں کے پاس جاتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب ان بندوں کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے راستے میں ہی اسے موت آ گئی، وہ گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جہنم کے فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ادھر جزا والے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، وہ کہتے ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ایسا کریں، اس بندے سے جہاں سے یہ چلا ہے، اس نے نیت کی ہے، اس جگہ سے لے کر جہاں پہ یہ گرا ہے، جہاں تک کا فاصلہ ناپیں، اور جہاں پر گرا ہے وہاں سے ان میرے بندوں کا راستہ ناپیں۔ اگر جس جگہ وہ بہت زیادہ قریب ہے، اگر وہ میرے نیک بندوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ والوں کے آستانے کے زیادہ قریب ہے، تو اسے جنت میں لے جائیے۔ بس اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو ایک بالشت چھوٹی ہو جا، تاکہ میرے بندوں کی بارگاہ میں جو آئے تھے، آ رہا تھا توبہ کے لیے، میں اس کو اپنے نیک بندوں کے وسیلہ سے بخش دوں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ بالکل ہمارے پہلے پروگرام کی طرح جو ہمارے مہمان عظیم نوجوان سکالر علامہ پروفیسر قاری بدر اقبال سلطانی صاحب۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء جزاء الخیر۔ انسان اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور گاہے بگاہے اندر سامنے انسان سے غلطی بھی سرزد جاتی ہے۔ اعمال صالحہ پر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی درجات نصیب کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن گناہ کے بعد جب انسان اللہ کی طرف رجوع اللہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی توبہ، رجوع اللہ بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ قرآن مقدس میں اس تصور کو
اور اس خیال کو اور اس مفہوم کو یوں سمجھایا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ اب یہاں پر ہم نے غور کرنا ہے، پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، الگ مفہوم ہے۔ آگے پھر فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، تو مطلب یہ کہ پہلی توبہ اور ہے اور دوسری توبہ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسری توبہ زیادہ قابل اعتبار ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، کہ ایسا شخص جو توبہ تو کرتا ہے لیکن توبہ کے بعد اس توبہ پہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان گناہ کرے اور پھر اس کے بعد پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، جیسے صوفیہ تصور دیتے ہیں کہ 100 باری میں توبہ بنی میں ابھی اتوارا، توبہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد توبہ۔ لیکن جو بندہ اللہ کی طرف پکا پکا رجوع کرے اور ایسا رجوع اس کا ہو، ایسی توبہ ہو کہ جو پکی توبہ ہو، اللہ تعالیٰ اس توبہ میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ پکی توبہ، یہ بندے کے خیال میں آتا ہے نا کہ پکی توبہ کیا ہے؟ پکی توبہ کا تصور، مفہوم اور معانی سمجھاتے ہیں۔ واصف علی واصف نے لکھا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، وہ توبہ ایسی ہو کہ توبہ کے بعد پھر گناہ کا تصور بھی نہ آئے۔ یہ دیکھیں نا، انسان جب توبہ کرتا ہے پھر اس کے بعد گناہ تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن خیالات کے اندر، تصورات کے اندر کسی کے بارے میں برا سوچنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، کینہ، مختلف بیماریاں جو گناہ کی ہوتی ہیں، تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد پھر گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے، یہ پکی توبہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ہے، ایسی توبہ کر کہ توبہ کے بعد پھر تجھے گناہ کا تصور بھی نہ آئے، اور اللہ کی طرف پھر رجوع ایسا کر کہ مالک خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جی قاری صاحب، آپ ذرا یہ بتائیں کہ بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا کیا مقام ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے آخر اس کا کوئی نہ کوئی اجر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان جب جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ جہاں سایہ نہیں ہوگا وہاں عرش کا ٹھنڈا سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا جو حالت جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے توبہ کر کے نادم اور شرمندہ ہو کے۔ تو ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ شخص گناہ کر کر کے کثرت گناہ اتنی ہو جائے کہ زمین سے آسمان پر ہو جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے بھی جنت کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی، اپنے نیک بندوں کی توبہ بڑی ہی محبوب ہے، اور اگر کوئی گناہ گار اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے بھی بڑا مالک پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اپنا نامہ اعمال جو رجسٹر تو تیرا تیار ہو چکا ہے وہ خود مطالعہ کر، اسے خود پڑھ، اس کی خود سٹڈی کر۔ وہ شخص اس کا مطالعہ کرے گا، پڑھے گا۔ اب جب پڑھے گا اپنا وہ دفتر، اپنا رجسٹر جب پڑھے گا
تو جان بوجھ کے عمدن وہ گناہ جو بڑے بڑے ہیں وہ چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھتا جائے گا. جب وہ فارغ ہوگا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے جو تو نے پڑھا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب پھر وہ پچھتائے گا کہ میں نے بڑے ابھی تو گناہ میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں. تو پھر فوراً عرض کرے گا پاک پروردگار ابھی تو بڑے گناہ رہتے ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک سنا رہے تھے صحابہ کرام کے دوران تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنے مسکرائے, حضور نے اتنا تبسم فرمایا, حضور کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی کہ ابھی تو بڑے بڑے چھوڑ رہا تھا, اور آپ جب دیکھا کہ معافی مل رہی ہے تو فوراً پلٹ کے کہتا کہ مولا ابھی بڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے پھر سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت کا تحفہ عطا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک ہم سب کو ایسی توبہ نصیب کرے جس توبہ کے بعد رب کی رضا نصیب ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں قربتیں نصیب ہو جائیں. اور مالک ہم سب کو اس ماہ مقدس جو رمضان کے یہ ایام گزر رہے ہیں اور قرآن میری جان کی یہ 4تھی ایپیسوڈ جا رہی ہے اور پھر اچانک رمضان بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ درمیان میں, تو اس کی بہاریں لوٹنے کی, اس میں توبہ نصوحہ کرنے کی اور اس میں اطاعت خداوندی کے ساتھ اور اتباع مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جی ناظرین, جیسا کہ علامہ پروفیسر قاری مدر اقبال سلطانی صاحب توبہ کا اصل مفہوم بھی پیش کر رہے تھے اور بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا کیسا ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ فرما رہے تھے. ناظرین, دعائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ میرے کام کچھ اجے سائیاں تو نت پردے کچے سائیاں, اے پا بھریا میں کی بولا جب نو جندرے وجے سائیاں, اے پا بھریا میں کی بولا جب نو جندرے وجے سائیاں, کل نو تے تو پھرے گا پھر میرے دن اجے سائیاں, اور بھول گئی یہ اوقاتاں مٹی تھا تھا پھر دی گجے سائیاں, او بڑ چالاں چلدے چلدے ہو گیا بے لجے سائیاں, ہو گیا بے لجے سائیاں, نظر کرن تھی اوتھے رکھی جتھے عزمی سجے سائیاں. تو جی ناظرین, اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا اپنا میزبان محمد عمران قادری بلارا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.